الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو اس کے اندر کچھ حوائجات رکھی، اس کی ضروریات رکھی. ان ضروریات میں سے آج ایک کو بیان کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو نکاح کرنے کا حکم دیا، اور جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے سب نے نکاح کیے. اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی نکاح ہوتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ نکاح سنت کے مطابق نہیں ہوتا. نکاح کا اب نام یہ رکھا گیا کہ شادی سے پہلے جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس طرح کہتے ہیں کہ بیٹا تم اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ رہو تاکہ تم دونوں کو ایک دوسرے کا مزاج پتہ چل جائے، آگے چل کر تمہارے لیے کوئی پریشانی اور عارضہ لاحق نہ ہو. اور جب انسان کو خود ایسا معاشرہ مل رہا ہو تو وہ انسان کی جو شادی سے قبل کی زندگی ہے نکاح سے وہ عورت دیکھ لیتی ہے. اب نکاح کے بعد انسان کیا ہوتا ہے؟ کاموں میں مشغول ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب اولاد ہوگی تو کمانا بھی ہے، آنا بھی ہے، جانا بھی ہے. پھر لڑکیوں کی بیویوں کی طرف سے پھر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے اس وقت تو بہت وقت دیا، اب تو آپ کے پاس وقت نہیں ہے. اس وقت جب کوئی چیز نئی حاصل ہوتی ہے تو انسان اس کی قدر و قیمت جان کرتا ہے کہ نہیں بھئی اس وقت ملاقات کرنی تھی تو اسی وقت کرنی ہے. اور جب ایک انسان اسی چیز کو خلاف سنت کرتا ہے، خلاف شریعت کرتا ہے، اس کو پہلے سے اس سے تعلقات قائم کرتا ہے تاکہ میں اس کی مزاج کو سمجھ سکوں، تو وہ مزاج نہیں سمجھ رہا. دونوں کی عادات اور دونوں کی برائیاں ایک دوسرے کے سامنے ہوتی ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بعد نکاح جب وہ عادات اور برائیاں سامنے آتی ہیں تو بیوی بھی پیچھے نہیں رہتی اور شوہر بھی پیچھے نہیں رہتا کہ بھئی تمہارے اندر تو یہ عادت تھی غلط، اب اس عادت کو کیا کرو گے تم، لہذا ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا، طلاق ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے منع فرمایا کہ پہلے سے تعلق ہو. نہیں، ماں باپ جہاں منتخب کر دیں سب سے اول درجہ وہ ہے. یا کوئی عورت ہے اس کا شوہر انتقال کر گیا، وہ عورت عدت گزارے اور نکاح کرے، کیونکہ اس زمانے کے اندر اگر گناہ سے بچنا ہے اور اپنے ایمان کو کامل رکھنا ہے تو نکاح کرنا پڑے گا. عموماً ہمارے ہاں یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں کہ شوہر کا انتقال ہو گیا اور عورت یا مرد جس کی بیوی کا انتقال ہوا ہے وہ کہتا ہے اب کیا کرنا ہے مجھے شادی کر کے، اب نکاح کر کے مجھے کیا کرنا ہے.
نہیں، اللہ رب العزت نے یہ ایسی چیز بنائی ہے کہ اگر مرد بیمار ہو جائے تو بیوی اس کی خدمت کر سکتی ہے. اس کی جو کام بیوی کر سکتی ہے وہ دوسری عورت نہیں کر سکتی. یا دوسرا گھروں کے اندر جو نرسوں کو لا کر کے ان سے علاج کراتے ہیں وہ نرس نہیں کر سکتی، خلاف شرع ہے. لہذا جب یہ حوائجات رکھی ہیں اللہ رب العزت نے تو یہ عادت ہے انسان کی کہ پھر اگر نہیں کرے گا نکاح لڑکی یا لڑکا پھر وہ کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہوگا. جب گناہ میں مبتلا ہوگا تو زندگی سے سکون نام کی چیز نکل جائے گی، اور جب زندگی میں سکون نہ رہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہتے جی دنیا تو ساری گندگی ہے، یہ گندگی کا ڈھیر ہے. یہ گندگی کا ڈھیر نہیں ہے، یہ تو وہ چیز تھی جو صاف تھی، جو قرآن و سنت کی نظر سے انسان دیکھے تو جو چیز صاف تھی، انسان نے صاف پانی کو چھوڑ کر گدلا پانی پینا شروع کر دیا، میلا پانی پینا شروع کر دیا. اب کیا کہتا ہے کہ پانی خراب ہے. تجھے اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، کسی بھی عمر میں پہنچ جائے، اگرچہ بوڑھا ہی ہو جائے لیکن کسی ایسی عورت سے نکاح کر لے جو اس کی خدمت کر سکے. لیکن ہمارے خاندان میں اولاد اس کو برا سمجھتی ہے کہ ہمارا باپ اس عمر میں نکاح کرے گا تو بھائی پھر تم خدمت کرو اب باپ کی. اگر وہ بیمار ہو گیا، بستر پر پڑ گیا، پیشاب پخانہ بستر پر کر رہا ہے تو پھر تم کیا کہتے ہو؟ ہمارے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے، ہمیں تو آفس بھی جانا ہے، ہمیں کمانا بھی ہے، ہمارے بچے بھی ہیں، ہم تو اتنی خدمت نہیں کر سکتے. تو نہیں کر سکتے تو اللہ رب العزت نے اس کا راستہ رکھا ہے کہ بھائی نہیں رکھ سکتے تو عورت عدت گزارنے کے بعد نکاح ثانی کر لے. مرد بیوی کا انتقال ہو گیا اس کے بعد کیا کرے؟ دوسرا نکاح کر لے. ضروری نہیں ہے آپ جوڑ ہو نکاح میں، عمر میں مماثلت ہو، عمر قریب قریب ہو، لیکن اپنے سے خود عمر ہے 70 سال اور شادی کر رہا ہے 20 سال سے، تو اس کے ساتھ کیا چلے گا؟ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن جابر کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کی شہادت کے بعد پوچھا کہ جابر تو نے نکاح کیا؟ فرمایا جی یا رسول اللہ. فرمایا باقرہ سے کیا یا سیبہ سے کیا؟ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات ایسی تعلیمات ہیں کہ انسان کی عقل بھی وہاں تک نہیں پہنچتی. انہوں نے یا رسول اللہ سیبہ سے کیا، یعنی جس کی پہلے شادی ہو چکی تھی پھر میں نے اس سے شادی کری. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت بتائی، فرمایا کہ اگر تو باقرہ سے کرتا تو وہ تجھ سے کھیلتی، تو اس سے کھیلتا. فرمایا رسول اللہ جب میرے والد شہید ہوئے تو میرے گھر میں بہنیں زیادہ تھیں، ان کو دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا. اگر میں چھوٹی عمر سے شادی کرتا تو وہ بھی بچوں کی طرح ان کے ساتھ کھیلتی، پھر میرا خیال کون کرتا؟ لہذا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے بالکل صحیح کیا. اگر ایسا مسئلہ ہے تو اس طرح سے کر لیں. اور اولاد کو ان معاملات کے اندر اولاد کو بولنے کا حق نہیں ہے. جب شریعت نے اجازت دی ہے تو اولاد کو روکنے کا حق نہیں ہے یا کسی کا منہ بند کرانے کی وہ نہیں ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے.
اگر اس کے اندر قوت ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں نکاح کر لوں، کیونکہ پہلی بیوی رہی نہیں، اب دوسری بھی نہ کرے تو خدمت کس سے؟ بہوؤں سے کروائے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے، سسر اور بہو کے وہ مسائل آتے ہیں کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا کہ انسان جتنا بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی خواہشات اتنی لمبی ہوتی چلی جاتی، جتنا بوڑھا ہوگا وہ کہے گا یار کچھ اور کما لوں، کچھ اور کما لوں، کچھ اور جمع کر لوں، یہ کام بھی کر لوں، وہ کام بھی کر لوں، تاکہ پھر میں سکون سے مر سکوں۔ جب تک تو قبر میں نہیں جائے گا اس وقت تک تیرے لیے سکون نہیں ہے۔ اگر سکون ہے تو آخرت کے اندر سکون ہے۔ اس دنیا میں کوئی انسان یہ کہے کہ میرے اوپر کوئی غم نہیں ہے تو انسان غلط ہے۔ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور اس مٹی کے اندر یہ خاصیت ہے کہ مٹی کی طرف مائل ہوتی ہے۔ روپیہ ہے، پیسہ ہے، مال دولت، عزت شہرت، عورت، اس کی طرف دل مائل ہوتا ہے خود بخود۔ لیکن اللہ نے یہ سب چیزیں رکھ کر فرمایا دیکھو یہ کام کرنا مت۔ جس طرح آدم علیہ السلام کو کیا کہا کہ آپ جنت کے اندر، آپ دونوں جنت میں رہیں، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جائیں، اگر گئے تو فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ تو شیطان آدم علیہ السلام کے پیچھے لگ گیا، اس نے اللہ نے تو منع کیا، اس نے کہا کہ اب میں بتاتا ہوں۔ تو شیطان نے مختلف بہانوں سے یہ کوشش کی کہ آدم علیہ السلام گندم کھا لیں۔ آدم علیہ السلام نے نہیں کھائی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ کی قسم کھائی، تاکہ اللہ کی قسم اگر آپ اس کو کھا لیں گے تو آپ کبھی دنیا میں نہیں جائیں گے، جنت میں ہی رہیں گے، اس لیے اللہ نے منع کیا ہے کھانے سے۔ آدم علیہ السلام نے جب اللہ کی قسم سنی تو آدم علیہ السلام اس کی بات میں آ گئے اور کھا لیا۔ تو اللہ رب العزت نے مائی حوا کو اور بابا آدم کو اس دنیا میں اتار دیا۔ تو ہم نے منع کیا تھا، آپ نے کیوں کھایا؟ لہذا جنت سے نکالے گئے، پھر یہ دنیا آباد ہوئی۔ نکالنا تھا، اللہ کے علم میں تھا کہ شیطان بہکائے گا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا سجدہ نہ کر کے کہ میں بنی آدم کو جہنم تک پہنچاؤں گا۔ تو اللہ نے بھی کیا کہا تھا کہ مجھے بھی میری عزت و جلال اور میری الوہیت کی قسم ہے کہ بندہ ایک دفعہ بھی کہے گا اللہ معاف کر دے، میں معاف کر دوں گا۔ تو 1000 گناہ کرا، اس سے 1000 سب کچھ کرا۔ تو آدم علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، مٹی سے بنے ہوئے تھے، نورانی چیزوں میں رہ رہے تھے، لیکن ایک اللہ قرآن کہتا ہے فنسی آدم، انبیاء سے دیکھے غلطی نہیں ہوتی۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، انبیاء سے غلطی نہیں ہوتی۔ اگر غلطی ہوتی تو اللہ تعالیٰ فنسی آدم نہیں کہتے کہ آدم سے بھول ہو گئی۔ وہ جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کرتے، ہاں کوئی ایسی غلطی ہو گئی بھول کی وجہ سے تو پھر انبیاء کی توبہ بھی انبیاء کی توبہ۔ لہذا انسان کو اللہ نے حکم دیا نکاح کا،
فطرتاً انسان، اب دو راستے ہیں اس کے پاس، ایک حلال راستہ ہے اور ایک حرام راستہ۔ حلال راستہ کیا ہے؟ تو میں جب تمہاری عمر ہو جائے، بالغ ہو جاؤ، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں جب تمہاری عمر ہو جائے تو تم نکاح کر لو، اور اگر نہیں کر سکتے فإن لم يستطع، اگر تمہیں اس کی استطاعت نہیں ہے فعلیہ بالصوم، اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو تاکہ تم گناہ سے بچ سکو۔ اگر روزہ لازم نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ گناہ میں مبتلا ہو جاؤ۔ آج نکاح ہو رہے 30 سال کی عمر میں، 35 سال کی عمر میں، کس وجہ سے؟ کہ بھائی دونوں کی پڑھائی چل رہی ہے، پڑھائی کے اندر نکاح، تو نکاح سب جگہ نکاح کیا چیز ہے؟ نکاح بھی تو ایک عبادت ہے۔ انسان شادی کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، جب شادی کے بعد کاروبار کر سکتا ہے، تجارت کر سکتا ہے، زراعت کر سکتا ہے، تو انسان شادی کے بعد اپنی پڑھائی کیوں نہیں جاری رکھتی؟ شریعت نے ہمارے لیے سہولت رکھی، ہم نے اپنا راستہ خود بند کیا۔ ہم نے کہا اس طرح کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ تو طریقہ ہی نہیں ہے کوئی کہ اتنی سی عمر کے اندر شادی ہو جائے۔ نہیں، جب بالغ ہو گیا، بالغ ہونے کے بعد اگر اولاد کوئی گناہ کرتی ہے، اس تمام گناہ کا وبال ان کے ماں باپ کے اوپر آتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت پوچھیں گے جب اولاد بالغ ہو گئی نکاح کیوں نہیں کیا؟ نہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ یا اللہ وہ پڑھ رہا تھا تو عذر قبول ہوگا؟ کیونکہ زمانہ اسکول کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہا ہے تو کیا ہے، اگر وہ 4 لڑکیوں سے بھی دوستی رکھے، خاندان میں کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ بولے بھائی بچہ ہے، کیا ہے، دوستی تو ہے اس کی دوستی نہیں ہوتی۔ دونوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ شریعت نے کیا حکم دیا؟ کہ نکاح کر لو۔ نکاح سے کیا ہوگا؟ تم عفت اور پاک دامنی میں رہو گے۔ اس لیے فرمایا کہ 3 اشخاص ایسے جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتے۔ نمبر 1 مظلوم انسان، ایک عادل بادشاہ، نمبر 3 وہ جوان جو اپنی جوانی کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میرے لیے کوئی نیک رشتہ بھیج۔ لیکن اب اس زمانے کے اندر لوگ دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ یار دیکھو ان کی عمر اتنی ہو گئی، انہوں نے تو نکاح نہیں کیا، تو نکاح چھوڑو، دوستی کر لو۔ وہ دوستی پہ دوستی نہیں رہتی، کچھ دنوں کے بعد وہ نفرت کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر جب نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے تو لڑکی بھی برباد ہوئی، لڑکا بھی برباد ہوا۔ یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے، یہ لڑکی بھی برباد، لڑکا بھی برباد۔ بھائی جب شریعت نے راستہ دے دیا کہ تم نکاح کرو تو نکاح کر لو، کیا ہے اس میں؟ میں پہلے بھی کہتا رہا کہ آج زنا آسان ہے، نکاح مشکل ہے۔ کوئی زنا کر کے آ جائے نا تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ اس کو 2 تھپڑ لگائے، کہا آج کے بعد تم نے زنا کیا نا تو تمہاری خیریت نہیں ہے۔ اور یہ بھی بڑے دیندار گھرانوں میں ہوتا ہے، جہاں دین ہو، اور جہاں دین نہ ہو اس کو برائی نہیں سمجھتے۔ کہا لڑکے کے اندر بھی تو مادہ ہے، وہ کیا کرے، کہاں جائے؟ اس کے لیے اللہ شریعت نے راستہ تو دیا ہے، نکاح کراؤ۔
تم نے زنا کا راستہ اختیار کر لیا، اور جب زنا کیا، حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. لیکن قربت کیسے ہوئی؟ تعلیم کے نام پر، کہ بھائی امتحانات آ رہے ہیں، ہم لوگ مل کر کے رات کو پڑھیں گے. اب اس میں لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں. اب جب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اور 10 دن 15 دن کے بعد سب میں دوستی ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہے؟ کوئی کسی کی طرف مائل ہو گیا، کوئی کسی کی طرف مائل ہو گیا. جب مائل ہو گئے تو اب ان کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں رہتا. اس چیز کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ جی فرینڈ شپ ہے. اور کیا ہے؟ ہماری بچی کی فرینڈ شپ ہے تو اس کے اندر کیا جاتا ہے؟ اللہ رب العزت نے دونوں کو مقناطیس کی طرح بنایا. خلاف شریعت چلو گے، زنا میں مبتلا ہو، اور اگر سنت کے مطابق چلو گے تو بھائی نکاح کر لو. اللہ رب العزت نے راستہ دیا ہے، نکاح کرو. نکاح، اور ایک انسان زنا نہیں، نکاح کر کے کسی لڑکی کو لے آئے، خاندان والے گھر میں نہیں گھسنے دیتے. ماں بے ہوش ہو جائے گی، بہنیں رونے پیٹنے لگیں گی، یہ تم نے کیا کیا، یہ تم نے نکاح کیوں کر لیا. اب اس کو دیکھے گا کون؟ تم کرتے کیا ہو؟ تمہاری کمائی کا کوئی ذریعہ ہے تمہارے پاس؟ اب وہ نوجوان سوچتا ہے یار اس سے تو اچھا تھا کہ میں زنا ہی کر کے خوش تھا. گھر کے حالات تو دیکھو، ماں بات نہیں کر رہی، باپ کہتا ہے جا میں تجھے خرچہ نہیں دیتا، بہنیں کہتی ہیں ہمیں تجھ سے ملنا گوارا نہیں ہے. تو نے نکاح کر لیا، کس سے پوچھ کر نکاح کیا؟ تیرے پاس ہے کیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نکاح ہوا حضرت علی سے، تو سید الانبیاء کی بیٹی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کے بعد حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال، علی کے خاندان والے آئے لیکن میرے گھر کے اندر کوئی میٹھی چیز نہیں ہے. حضرت بلال نے کیا فرمایا؟ میں یا رسول اللہ آدھی بوتل شہد کی میرے پاس ہے، اگر آپ حکم کریں تو میں وہ لے آؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لاؤ اس کو بڑے پتیلے میں پانی بھر کے اس کو ڈال دو اور ان لوگوں کو پلا دو، تاکہ یہ نہ سوچے کہ ہماری عزت وہاں نہیں ہوئی. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اونچا تھا، لیکن آپ کی بچی کی شادی اس طرح ہو رہی ہے بیٹی کی کہ حضرت بلال اپنے گھر سے شہد لے کر کے آ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اسی کو پلا دو، یہ لوگ خوش ہو جائیں گے. آج ہمارے یہاں نکاح کے اندر جتنی چیزیں رائج ہیں یہ سب ہندوؤں سے ہم مسلمانوں کے اندر آتے. جوڑا، گھوڑا، جہیز، دودھ پلائی، چپل چرائی، یہ جتنی چیزیں آئی ہیں یہ لانتے یہ ہندوؤں کے اندر تھی. اور جب پاکستان ہندوستان ایک تھا تو اس وقت کوئی تفریق نہیں تھی، کیونکہ برابر میں ہندو کا گھر ہے تو مسلمان کہتا تھا یار اس کے گھر میں شادی ہے ہم بھی وہاں چلے جاتے ہیں، اس نے دعوت دی ہے ہمیں بھی. لیکن وہ صرف کھانا نہیں رہا، ان کا رواج مسلمانوں کے اندر آ گیا، اور وہ ایسا آیا کہ مسلمان اب اس سے باہر نہیں نکل پا رہے. ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو. آج کم خرچ
وہ کہتے پھر لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ ہم نے نکاح کیا؟ بارات تو آنی چاہیے، یہ ہونا، یہ ہوتا۔ بعض ایسے خطیب ہیں کہ ان کو شادی حالوں میں بلا کر کے نکاح پڑھوایا جاتا، لڑکی بھی موجود ہے، لڑکا بھی موجود ہے، اور مولوی صاحب سب کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ویڈیو بھی بن رہی ہے۔ مولوی صاحب آپ نکاح پڑھا دیں بس، اس کے بعد آپ کا کام ختم۔ اس مولوی کا کام کیا ہے؟ اس کو دین بتلانا اس کے ذمہ فرض ہے۔ یہ نہیں کہ وہ آ گیا نکاح کے صرف فیس لی اور فیس لے کر کے واپس آ گیا کہ جی ہم آپ کو یہ دے دیتے ہیں یا آپ لے لیں، اس کے بعد آپ کا کام ختم، ہمارا کام شروع۔ ہوٹلوں میں بلاتے ہیں، شادی حالوں میں بلاتے ہیں، حالانکہ عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد والے زمانے میں جب تک خلافت رہی ہے تو تمام مسائل کا حل مساجد کے اندر تھا۔ اس وقت قاضیوں کے لیے عدالت نہیں تھی، قاضی بھی جو کام کرتا تھا وہ مسجد کے اندر کرتا تھا، خواہ کوئی جھگڑے کا فیصلہ ہو، خواہ قتل کا فیصلہ ہو، جگہ کون سی ہوگی؟ مسجد ہوگی۔ آج عبادت ہے، نکاح عبادت ہے، آج اس کو کیا ہے؟ مسجد سے نکال دی۔ اگر منع کر دو نا کہ بھئی نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا، آپ آ جائیں، جمعے میں نکاح ہو جائے گا، پھر آپ وہ کر لیجئے گا، تو کوئی تسلیم کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں ایسے بہت سے مولوی ہیں جو آ کر کے پڑھا دیں گے۔ پھر جب اس کے بعد لڑائی شروع ہوتی ہے میاں بیوی کے اندر، یاد رکھے مودت اور محبت یہ دو چیزیں ہیں۔ نکاح کے بعد دونوں میں اللہ تعالی مودت ڈال دیتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی میں محبت ڈال دیتے ہیں۔ یہ من جانب اللہ ہے۔ اور اگر اس نے شادی خلاف شرع کی، فوٹو بھی کھینچی جا رہی ہے، مووی بھی بن رہی ہے، تو پھر اس کے بعد پوچھو بھائی مووی کیوں بنوائی؟ کہا یہ زندگی میں نکاح ایک ہی بار تو ہوتا ہے، اللہ نے کب کہا ہے قرآن کے اندر کہ تم نکاح ایک ہی بار کرو؟ قرآن کے اندر ہے کہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں نہیں ہے۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، تو جب عدت پوری کر لی 4 ماہ 10 دن، تو اپنی جو ساتھی عورتیں تھیں ان سے کہا کہ بھائی میرا نکاح کرا دو۔ تو بعض صحابہ کو اس چیز کے بارے میں یہ محسوس ہوا کہ انہوں نے غلط کیا ہے، انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، تو آپ علیہ السلام نے کہا انہوں نے بالکل صحیح کیا۔ کیوں فارغ رہے عورت؟ اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی موجود ہے۔ لیکن آج کے زمانے کے اندر ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں ہمیں خود اندازہ نہیں ہے۔ ہر چیز کے بارے میں انسان کیا کرتا ہے؟ اس مولوی سے فتویٰ مانگتا ہے جو اس کی مرضی کے مطابق اس کو دے۔ وہ کہتے کہ میں کیا کروں، میں نے تو اس بیوی کو طلاق دے دی، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا نکاح باقی ہے؟ نہیں باقی ہے۔ وہ دوسرے کے پاس جائے گا، تیسرے کے پاس جائے گا، چوتھے کے پاس جائے گا، وہ پھر اس میں سے حیلہ نکالیں گے، بہانہ نکالیں گے۔ اس حیلے اور بہانے کے بعد کیا کہیں گے؟ اچھا نہیں تمہارا نکالیں۔
نہیں، جب شریعت نے حکم دے دیا کہ 3 طلاق اگر دے دی تو عورت فارغ ہے. کہتے ہم نے غصے میں دی، تو کوئی پیار میں بھی طلاق دیتا ہے کیا؟ بولو بھائی. اکثر سوال کیا ہوتا ہے؟ پہلا سوال، ہم نے بیوی کو طلاق دے دی، کوئی اور راستہ نہیں؟ بھائی تیرے پاس آنے کی راستہ نہیں ہے. نہیں، ہم نے غصے میں دی تھی. تو پیار میں طلاق کون دیتا ہے؟ لڑائی ہوئی، غصہ ہوا، تیری زبان سے بھی اول فول نکلا، اس کی زبان سے بھی نکلا، تو نے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے تو نے کہا جا بھائی تو فارغ ہے. اب وہ رو رہی ہے، یہ بھی رو رہے کہ یار میرے زبان سے کیا نکل گیا. اگر نکل گیا تو اب الگ ہو جاؤ، وہ کہیں اور نکاح کر لے، آپ کہیں اور نکاح کر لیں. ایک صحابیہ ہے، ان کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا، ان کی شادی ہوئی لیکن ان کو شوہر سے مناسبت نہیں تھی، اور شوہر جو تھے وہ بھی صحابی تھے. ان کے دل میں بیوی کی محبت تھی. تو بیوی نے یہ کہا صحابیہ نے کہ میں آپ سے طلاق لینا چاہتی ہوں، آپ سے مجھے مناسبت نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی. انہوں نے کہا مجھ میں کمی کیا، کچھ بتاؤ. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی. اب اس زمانے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو بات پہنچ گئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک. آپ نے اس صحابی کو بلایا، میں دیکھو تمہارا شوہر تم سے محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ رہ لو. فرمایا یا رسول اللہ یہ حکم ہے یا مشورہ ہے؟ آپ نے فرمایا مشورہ ہے، حکم نہیں ہے، کیونکہ اس چیز میں نبی بھی حکم نہیں دے سکتا. آپ نے صحابیہ نے پوچھا اگر مشورہ ہے تو مجھے آپ کا مشورہ قبول نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تو کیسے نہیں مانے گی، کیسے نہیں رہے گی. ہم نے فرمایا مشورہ ہے. اگر مشورہ انہوں نے کہا مجھے مشورہ قبول نہیں ہے، تو میں ٹھیک ہے تم خلا لے لو، لیکن میں حکم نہیں دیتا. تو اس زمانے میں زندگی آسان تھی. آج جتنا انسان پڑھتا جا رہا ہے اور جتنا انسان اوپر جاتا جا رہا ہے، انسان تنزلی کی طرف آ رہا ہے. آج کل موبائل ہے، وہ ہر وقت ہاتھ میں، اسی موبائل کے اندر جن سے علماء منع کرتے تھے ٹی وی نہ ہو، ساری دنیا کی گندگی اسی ایک موبائل کے اندر جمع کر دی. ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر جب اس کو کھولا تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی ایسا اشتہار اچانک آتا ہے کہ انسان سے بے اختیار اس کے اوپر نگاہ پڑ جاتی. جب بے اختیار نگاہ پڑی تو بھی اس کو گناہ ہوا نہیں ہوا. لہذا حکم ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. جو عورتیں تمہیں پسند ہو، 2 یا 3 یا 4 تم ان سے نکاح کرو. آج اول میں ہی قدم رکھے، کم سے کم نکاح کرے. عمر گزرتی جا رہی ہے، لڑکیاں کیا کہتی ہیں، ہمارا نکاح کرنے کو دل نہیں چاہتا. دل کیوں چاہے گا؟ تجھے نکاح کے بعد جو لذت اللہ نے رکھی تھی، تو وہ نکاح سے پہلے دوستی میں اور فرینڈ شپ کے اندر تو لذت تجھے مل رہی ہے، تو تجھے نکاح کرنے کی ضرورت کیا ہے؟
اپنی اولاد پر نظر رکھے کہ ہماری اولاد کس طرح رہتی ہے. آج کل ان چیزوں کو کیا سمجھا جاتا ہے کہ بھئی بڑے لوگوں کے اندر ایسا ہی ہے, چھوٹے یہ مولوی لوگ ان کا کیا کہنا ہے, ان کو تو جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. نہیں, پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ مولوی مسئلہ بناتا نہیں ہے, مولوی مسئلہ بتاتا ہے. چلنا ہے تو آپ کا کام ہے, آپ کی زندگی آسان ہوگی. چھوڑ دیں گے آپ کی زندگی مشکل میں. آج ایک لڑکی سے دوستی ہے, اگلے مہینے اس سے ٹوٹ گئی, آپ دوسری دوستی کے لیے پھر لڑکی ڈھونڈ لیں گے. اس سے ٹوٹ گئی تیسری ڈھونڈ لیں گے, اس سے ٹوٹ گئی چوتھی ڈھونڈ لیں گے. نکاح کی طرف کیوں نہیں آ رہے کہ بھئی پورا خاندان جمع ہو جائے گا کہ بھئی تم کیسے چھوڑ رہے ہو لڑکی کو. لیکن دوستی کے اندر نہ ماں باپ کو پتا ہے نہ کسی کو پتا ہے, وہ گناہ جو چھپ کر کے کیا جا رہا ہے. انسان اللہ تعالی کا دوست جب بن سکتا ہے کہ اس کی خلوت و جلوت ایک جیسی. ظاہراً بظاہراً لوگوں کے سامنے تو نمازیں بھی لمبی پڑھتا ہے, لیکن جب خلوت کے اندر جاتا ہے, اکیلا ہوتا ہے, تنہا ہوتا ہے, اس وقت اس کو یہ یاد نہیں رہتا کہ اللہ کیا فرما رہے, الم یعلم بان اللہ یرا, کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تجھے تنہائی میں بھی دیکھ رہا ہے. جب تو تنہا ہے اللہ اس وقت بھی تجھے دیکھ رہا ہے. پھر انسان گناہ کی وجہ سے تنہائی میں جاتا ہے کہ اس کو معلوم ہے لوگوں کے سامنے کروں گا لوگ رسوا کریں گے, لوگ ذلیل کریں گے. نکاح کے لیے انسان خلوت اختیار کرتا ہے, جلوت کے اندر نہیں کرتا. اور خاص طور پہ جن کو اللہ رب العزت نے ظاہری شکل و صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عطا فرمائی, وہ کیا سوچے گا کہ یار اگر مجھے کسی نے دیکھ لیا تو لوگ تو مجھ سے خفا ہو جائیں گے, وہ کہیں گے یار یہ اس طرح کر رہا ہے, ہم تو اس کو بڑا نیک سمجھتے تھے. تو میں خلوت اور جلوت دونوں برابر ہوں. تو ماں باپ کو چاہیے کہ جب عمر ہو جائے, ہمارے اکابرین میں سے بہت سے اکابر ایسے گزرے کہ انہوں نے کیا گھر میں حکم دیا کہ دیکھو جب بچی جس رات بالغ ہو جائے نا, کیونکہ ماؤں کو پتہ چل جاتا ہے, باپ کو پتہ نہیں چلتا, بچیاں ماؤں سے زیادہ قریب ہوتی. بچی بالغ ہو جائے نا اسی رات ہمیں بتانا. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ جب فجر کے لیے اٹھے تو بیوی نے بتایا کہ بچی بالغ ہو چکی ہے. میں اچھا, تو مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے. جب نماز پڑھ لی فارغ ہو گئے تو دیکھا ایک طالب علم تھا, علم دین حاصل کرنے والا تھا, وہ بیٹھا ہوا تھا. اس کو بلایا, ادھر آؤ. کہا نکاح کرنا ہے. اب ایک آدمی سے اچانک ایسا سوال ہو کہ تم نے نکاح کرنا ہے, تو وہ اس زمانے کا ہو تو وہ تو ایک دم چونک جائے گا. نے کہا نکاح تو کرنا ہے لیکن کچھ ہے نہیں, لڑکی کا کوئی بندوبست نہیں ہے, گھر کا کوئی بندوبست نہیں ہے. تو میں نہیں, نکاح کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ کہا لڑکی, کہا میری بیٹی سے تجھے نکاح کرنا کرے گا؟ انہوں نے کہا حضرت آپ استاد ہیں, میں کیسے انکار کر سکتا ہوں. نہ خاندان کو بتایا نہ کسی کو بتایا, نکاح کر دی. تو میں کیوں اپنے سر پر گناہ لوں کہ قیامت کے دن میرے سر پر گناہ ہو.
لہذا میں جب گناہ اختیار نہیں کر سکتا تو میں نے شریف اور پاک دامن دیکھے لڑکا. آج دولت دیکھی جاتی ہے کہ ہماری بیٹی کی شادی جہاں ہو رہی ہے وہاں دولت کتنی ہے، وہ لوگ لڑکا کماتا کتنا ہے، وہ لوگ رہتے ان کی زندگی کا. بھئی آپ تسبیح نہ پڑھو، دوران بیان نہیں پڑھا کرو اس کو. ان کی زندگی کا لائف اسٹائل کیا ہے؟ اگر امیر ہے، بڑے اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے، تو انسان کیا کہے گا؟ اپنی بچی یہیں دے دو. اب جب بچی وہاں چلی گئی تو اب وہ اس کا جب گھر سے نکل گئی، اب وہ شوہر کے ساتھ رہے گی تو اسی رنگ و روپ میں وہ ڈھل جائے گی. دیندار گھرانے ایسے ہیں کہ جو دینداری نہیں دیکھتے، مال دیکھ کر کے نکاح کرتے. کہ اس لڑکے کے پاس لڑکا بہت پڑھا لکھا ہے، پڑھا یہ پڑھے لکھے ہونے سے زندگی نہیں گزرتی، یاد رکھنا. ہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. نہ خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں اور پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں. انسان تلاش کرے کہ بھائی میری شادی ہو جائے کسی طرح، ورنہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میری عفت اور پاک دامنی پر داغ نہ آئے. لیکن آج اتنی رسومات کے بیچ میں پھر انسان نکاح نہیں کر پاتا کہ اگر ہم نے پورا خاندان نہ بلایا اور پڑوسیوں کو نہ بلایا، رشتہ داروں تک خبر نہ پہنچی، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ سب کہیں گے بھائی تم تو بڑے کنجوس ہو، تم نے خاموشی سے نکاح کر لیا. کیوں؟ اب تبادلہ چلتا ہے نا. تبادلہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی اس کے گھر جو مہمان آئے وہاں رجسٹر لے کر ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے کہ فلاں آیا تھا، اس نے ہمارے گھر میں جو شادی ہوئی اس میں اس نے 10,000 یا 15,000 کا تحفہ دیا. تو وہ لکھا ہوا موجود ہوتا ہے. جب اس کی بیٹی کا نکاح ہوگا تو اب کیا کہیں گے؟ انہوں نے 15 کا دیا تھا، ہم 25,000 کا دیں گے. اب جب 25 کے اندر جاؤ گے تو دسو گے نا کیوں احسان لیے. عورت ناقصات العقل ہے، وہ اسی چیز کے پیچھے پڑے گی. دینا چاہیے، مجھے کیا پتا، تم جاؤ ادھار لے کر کے آؤ. اب مرد کیا کرے؟ وہ یا چوری کرے یا رشوت لے یا کسی کو دھوکے سے اپنا مال بیچے، پھر بیوی کے ہاتھ میں لا کر کے رقم لگ دے کہ بھائی یہ ہے تم دے دو. تو جب نکاح میں ہم نے خود مصیبتیں کھڑی کی، نکاح میں مسائل ہم نے خود پیدا کیے. آج آپ چلے جائیں شادی ہالوں کے حال دیکھیں کہ 4 مہینے تک وہ کہتے ہیں جی ہمارا حال خالی نہیں ہے، 4 مہینے کے بعد آپ آئیے گا تو ہم فلاں تاریخ کو جو ہے آپ کو حال دے سکتے ہیں. کیوں بھائی؟ سادگی سے اگر کرتے گھر کے اندر تو کیا حرج تھا. جب لاکھوں روپے خرچ کر دیے شادی پر، کنگال ہو گئے، اب اس کے بعد میاں بیوی میں نہیں بنی. جب نہیں بنی تو اب کیا ہے؟ دونوں احسان جتلا رہے ہوتے ہیں. بیوی کہتی ہے میں اتنا زیور لے کر کے آئی تھی، تمہارے گھر کے اندر کیا ملا مجھے؟ میں اللہ تعالیٰ نے ایک وہ پاکیزہ رشتہ رکھا ہے
کہ ملا یا نہیں ملا، تجھے عزت سے رکھا ہے، اتنا ہی کافی ہے. تجھے پاک دامنی سے رکھا ہے، یہ کافی ہے. اگر ایک وقت کھلاتا ہے تو ایک وقت کھا لے. دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے سنا کہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت دفعہ فرمایا کہ حکیم اختر تم نکاح کر لو. دادا یہ فرماتے تھے کہ حضرت میں آپ سے دور نہیں ہو سکتا، آپ کی جدائی مجھے برداشت نہیں ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو میرا کہنا تو یہی ہے کہ تم نکاح کر لو. دادا نے کئی دفعہ انکار کیا. پھر جو دادی کا جو علاقہ تھا ہندوستان میں، حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہاں دو عالم تھے، مولانا عاصم صاحب اور مولانا قاسم صاحب، دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے اور بڑے عالم تھے. اور شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے جاتے تھے. تو وہاں معلوم ہوا میری دادی کی پہلے شادی ہوئی تھی، پھر شوہر ٹی بی کا مرض اس زمانے میں بڑا مرض سمجھا جاتا تھا، اب تو معمولی سمجھا جاتا ہے، اس میں انتقال ہو گیا. تو حضرت شاہ صاحب کو پتا چلا کہ اس گاؤں میں کوئی خاتون ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے. تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا دادا سے کہ حکیم اختر نکاح کر لو، ایک عورت ہے، بیوہ ہے، تم نکاح کر لو. جب حضرت نے زور دیا تو دادا نے فرمایا کہ حضرت جیسے آپ کی مرضی، آپ جہاں کرا دیں. تو حضرت نے نکاح کرا دیا. اچھا، پہلے شوہر سے میری دادی کی کوئی اولاد نہیں تھی. جب نکاح ہو گیا تو دادا نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، میری جو محبت ہے وہ میرے شیخ کے ساتھ ہے. تم یہ مت سوچنا کہ میں تمہارے پاس بیٹھا رہوں گا. جب میرا دل چاہے گا میں جاؤں گا. میں اپنے شیخ سے دور نہیں رہ سکتا، اور کمانا اس کے لیے وقت چاہیے، اور کما بھی نہیں سکتا میں. ایک عورت کو شادی کی پہلی رات میں یہ بات بتائی جا رہی ہے. تو دادی نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ آپ جس طرح رکھیں گے میں اسی طرح رہوں. آپ جو کھلائیں گے کھلا لوں گی، جو پہنائیں گے پہن لوں گی. پھر اللہ رب العزت نے دادا کو اولاد عطا فرمائی. 3 بیٹے 1 بیٹی، 3 بیٹے 1 بیٹی. ایک پھپھی اور والد صاحب حیات ہیں، اور ایک تایا اور ایک چچا وہ بچپن میں انتقال کر گئے. لیکن اس زمانے کی عورتیں ایسی تھی کہ جو آپ کھلائیں گے ہم کھا لیں گے، جو آپ پہنائیں گے ہم پہن لیں گے. آج کی عورت یہ نہیں کہی تھی کہ جی آپ میرے نخرے نہیں اٹھائیں گے تو پھر ہمارا نکاح چلے گا کیسے؟ وہ تیرے نخرے اٹھائی، اپنا کام کرے. وہ آج مسئلہ ہی الٹا ہو گیا. آج شوہر سامان اٹھا کر کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، بیگم صاحبہ آگے آگے جا رہی ہیں، دکانوں پہ جا کر کے ریٹ پوچھ رہی ہے جہاں یہ سوٹ کتنے کا ہے. شوہر بیچارہ بھیگی بلی بن کر وہ بیچارہ پیچھے کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے وہ کہ بیگم یہ لے لو، بس کرو، میں تھک گیا. ابھی کیا کہا ہے؟ تو ابھی تو بہت ساری دکانیں دیکھیں گے، جہاں سستا ملے گا وہیں سے لیں گے. تو جب عمریں زیادہ ہو جائے نا پھر یہی حال ہوتا ہے کہ شوہر نے بچہ بھی گود میں اٹھایا ہوا ہے، تھیلا بھی گود میں ہاتھ کے اندر ہے، چل بھی اس کے پیچھے پیچھے رہا ہے. وہ کیا کر سکتا ہے؟ عمر اتنی ہو گئی. جب شادی جوانی کی ہو پھر ایسا نہیں ہوگا، پھر ایسا نہیں ہوگا. آج ہم نے خود اپنے اوپر یہ ظلم کیا کہ غلامی اختیار کی. ہاں محبت سے رہے، بیوی نے بچہ اٹھایا، تھک گئی، دے دیا، کوئی بات نہیں، لے لے، اس کی اپنی اولاد ہے.
شرم و حیا کی بات نہیں ہے یہ. ہاں تھک گئی وہ تو ظاہر کی بات ہے، وہ عورت ہے اور نازک ہے. اگر وہ تھک گئی آپ کو دے رہی آپ لے لیں، لیکن غلاموں کی طرح اس کے پیچھے نہ چلے. یہ چیز بڑی خراب ہے کہ اس دکان میں گھومو، پوری مارکیٹ گھوم لے صرف ایک جوڑا خریدنے کے لیے اور 100 روپے بچانے کے لیے. 100 روپے بچتے نہیں ہیں. جب 4 دکانیں گھوم لی تو اب بازاروں کے اندر کیا ہے، کوئی پکوڑے بیچ رہا ہے، کوئی سموسے بیچ رہا ہے. کہا دیکھو وہ دیکھو دہی بڑے کی دکان ہے، ہم لوگ کھا لیں یہاں سے. وہ تیرے 100 روپے نہیں 400 روپے جیب سے اور گئے تھے، تو اس کو گھر میں بٹھا دیا، بولتا تو بیٹھ میں خود لے کر کے آتا ہوں. تو یہ عیب ہمارے اندر خود آیا. وجہ کیا بنی؟ وجہ یہی بنی کہ عمریں گزر رہی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، شرائط اتنے سخت ہیں کہ لڑکی ایسی ہونی چاہیے، پڑھی لکھی ہونی چاہیے، قد پورا 4 فٹ 5 فٹ ہونا چاہیے، قد 5 فٹ ہونا چاہیے، رنگ گورا ہونا چاہیے. تو لڑکے کو تو دیکھ، لڑکے کا کیا حال ہے، لڑکا خود الٹے توے کی طرح ہے، عورت ڈھونڈ رہا ہے کہ جو کریمیں لگا لگا کر گوری ہو گئی ہو، وہ اتر جائے گی، ختم ہو گیا. شادی کی پہلی رات ہی تو خوشی کی. حضرت علی نے کیا فرمایا؟ نہ سرور شہرین، 1 مہینے کی خوشی ہے، غموم دہرین، پورے زمانے کا غم میں آخر تک، لزوم مہرین، مہر لازم ہے. تو 1 مہینے کی خوشی ہے بھائی. اتنا اونچ نیچ اور اتنا یہ سب کرنا یہ مناسب نہیں ہے. دیکھو دیندار کتنی ہے، دینداری دیکھی جاتی ہے. جب دینداری دیکھی جاتی ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اولاد بھی دیندار دیتے. ہمارے اکابرین نے کیا بتایا، کتنے اکابرین ایسے گزرے ہیں جن کی مائیں ان پڑھ تھی، لیکن انہوں نے بچوں کی تربیت ایسی کی دین کے مطابقات. تو بچے 3 سال کے ہوتے ہیں، 2 سال کے ہیں، مائیں کہتی ہے بھائی اس کو اسکول میں داخل کرو. 2 سال کا بچہ کیا پڑھے گا؟ ابھی تو وہ صحیح زبان سے ابا بھی نہیں کہہ سکتا. کہا نہیں بس میں کچھ نہیں جانتی، اس کو ڈالو وہاں پر. اب وہاں پر کیا ہے، لوگوں نے اسکول کھولے، کمائی کا ذریعہ ہے، چند ماسیاں رکھ لی، وہ ماسی اس کا جو ہے پیمپر تبدیل کر دے گی، اس کو کھلا دے گی. پھر جب بچہ بڑا ہو گیا ماں کہتی ہے تو مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا. جب اس کو محبت کی ضرورت تھی تو تجھے فرصت کی ضرورت تھی، تو نے فرصت کو اختیار کیا تو وہ تجھ سے محبت کہاں کرے گا؟ 2 سال کی عمر ہوئی داخلہ کر دو، 2.5 سال کی عمر ہوئی داخلہ کر دو اس کا. تو وہاں پڑھایا تھوڑی جاتا ہے. 4 جھولے لگا دیے، کچھ ایسا وہ بنا دیا ماحول، اس کے اندر کم تنخواہ پر عورتیں رکھ لی، وہ عورتیں بچوں کو کھلا رہی ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، ماں گھر میں آزادی سے لیٹی ہوئی ہے، وہ اپنے موبائل میں مشغول ہے یا اپنے کسی بھی کام میں مشغول ہے، وہ اولاد کو سر پر لینا ہی نہیں چاہتی. پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں، اولاد بگڑ گئی. اولاد کیسے بگڑی؟ تم نے اس سے محبت کی ہوتی تو اولاد نہیں بگڑتی. تم نے دودھ پلایا ہوتا تب اولاد نہیں بگڑتی. تم نے یہ سب کام کیے نہیں اور پھر یہ شکوہ کرنا کہ اولاد بگڑ گئی. اولاد تو بگڑے گی. ہم نے دوسروں کے حوالے کیوں کیا؟ اب جب وہ بچہ 2-2.5 سال کا جس جگہ گیا ہے وہاں اس کے دماغ میں جو چیز بٹھائی جائے گی بچہ اس چیز کو فوراً پکڑ لے گا. دیکھیے 2 طریقے سے تربیت ہوتی ہے. نمبر 1 طریقہ یہ کہ پڑھا کر کے اس کی تربیت کرے. نمبر 2 پڑھائے نہیں، جیسا ماں باپ کر رہے ہیں بچہ بھی وہی کرے گا.
فطرتاً بچے کی عادت کیا ہوتی ہے؟ وہ زیادہ جن کے ساتھ رہتا ہے نا ان کی عادت کو اخذ کر لیتا ہے. اس لیے لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی دیکھو بچے کا خیال رکھو، کہیں بچہ کسی بری صحبت میں بیٹھ رہا ہے. آپ کا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں، لہذا اس کا خیال کرو ایسا نہ ہو بری صحبت اس کو مل جائے، اور بری صحبت مل گئی تو برا بن جائے گا. تو بچہ دیکھتا ہے ایک چیز کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے. گھنٹی بجی تو باپ کیا کہتا ہے دروازے کی کہ بیٹا جا کر بولو ابا گھر پر نہیں ہے. تو جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو وہ سچ بولے گا. وہ بھی اپنی اولاد کو یہی بولے گا کہ جاؤ بیٹا یہ کوئی مانگنے والا آیا ہے، اس کو بولو کہ ابا گھر پر ہے ہی نہیں. ایک دیکھ کر تربیت ہوتی ہے اور ایک پڑھا کر کے تربیت ہوتی ہے. اب ایسے اسکول ان لوگوں کے ہاتھ میں جو بے دین ہیں، وہ اس کو جب بچہ 2 سال کا ان کے یہاں آیا تو انہوں نے اس کو دین تو سکھایا ہی نہیں. اس کو ماں کے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ اس کو بھی کام پہ جانا ہے، باپ کے پاس بھی وقت نہیں ہے کہ اس کو بھی کام پر جانا ہے. ماں بھی کام کر رہی ہے، باپ بھی کام کر رہا ہے، پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ خرچہ نہیں چلتا گھر کا. گھر کے اندر بے برکتی ہے. برکت آئے گی کہاں سے؟ اعمال برکت تو کرو. صحابہ 2 کھجوریں کھا کر پیٹ بھر لیتے تھے، آج تو پوری پتیلیاں سالن کی وہ اٹھا کر کچرے میں پھینک دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں برکت نہیں ہوتی. رزق کی عزت کرو. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ نعمت ہے کہ اگر چھن جائے تو پھر آنے والی نسلوں تک رزق واپس نہیں آتا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کی طرف بھیجا تو صحابہ جو ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی نوالا گر جائے تو آپ اس کو اٹھا کر کھائیے گا نہیں، ورنہ یہ رومی کیا کہیں گے کہ مسلمان اتنے غریب ہیں کہ دسترخوان پر سے چیز گر گئی اس کو اٹھا کر کے کھا رہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تاریخی جواب دیا، فرمایا ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم کیا ہے؟ اگر نوالا گر گیا اس کو اٹھاؤ صاف کر کے پھر اس کو کھا لو. اب اس کو عیب سمجھا جاتا ہے. چائے پیئیں گے اتنی چائے ضرور چھوڑیں گے اس میں تاکہ معلوم ہو ہم جدی پشتی امیر ہیں. بوتل پیئیں گے بوتل کے اندر اتنی بوتل لازمی آدھی اتنی، جب 1 کوارٹر رہ جائے گا نا چھوٹا اتنا سا تو اس کو چھوڑ دیں گے. وہ علامت کس چیز کی سمجھی جائے گی؟ بھائی بڑا مالدار ہے بھائی ہے تو بوتل نہیں چھوڑتے. مولوی تو بوتل بھی لے کے چکر میں بھی رہتی کہ پہلے پی لی یہ شیشہ بھی اس کو بھی غائب کرو. میں حکم میں شریعت کے اندر پلیٹ کو چاٹ کر کے صاف کرو. تو میں تمہیں معلوم نہیں رزق کے کس حصے میں اللہ نے برکت رکھی ہے. لیکن آج ہماری شادی حالوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کھڑے ہو کر کے کھا رہے ہیں. اللہ نے انسان بنایا ہے بھائی، بیٹھ کر کے کھا لو. کھانا بھی کھا رہے ہیں، پلیٹ ہاتھ میں، چمچ ہاتھ میں، 5 چیزیں اس پلیٹ کے اندر ہیں. ایک طرف قورمہ ہے تو ایک طرف جو ہے بریانی ہے تو ایک طرف کوئی اور سالن ہے تو اسی کے اندر میٹھا ہے. وہ بس انہیں کھایا جلدی پھر رکھا اور چل دیا. کس چیز کا مزہ ملا؟ پھر وہی کھانا اٹھا کر کے پھینک دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ رزق بند نہیں کریں گے. جب اللہ تعالیٰ دیکھے بنی اسرائیل کو کیا مل رہا تھا، اللہ من و سلوہ دے رہے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کریے ہم ایک کھانے کے اوپر ہمیں اکتفا نہیں ہے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ زمین میں سے ساگ پیدا کرے،
ہم ساگ کھائیں گے، ہم مسور کی دال کھائیں گے، اور جب اللہ کے پاس جنت سے کھانا آ رہا ہے تب عقل پر پردہ پڑا تو کیا کہہ رہی ہے بنی اسرائیل؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کھانے پر توقف نہیں کرتے، اللہ سے کہ زمین سے ہمیں یہ چیز دے۔ تو جب عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور انسان سمجھتا ہے یار میرے پاس تو بڑی دولت ہے، دولت یوں جاتی ہے، اور دولت جائے نہ جائے پاس رہے، انسان کیا کرتا ہے؟ استعمال کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ ارب پتی ہے، کروڑ پتی ہے، ڈاکٹر جواب دے دے کہ جناب آپ کا علاج میرے پاس نہیں ہے، ہم آپ کا علاج نہیں کر سکتے، اب وہ بیچارہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا، اس نظر سے دیکھتا ہے کہ پھر انسان کو رحم آتا ہے۔ کیا ہے افسوس، مال ہے، استعمال کرنے کی قدرت نہیں ہے۔ تو اللہ جس رزق بھی دے اور رزق کو استعمال کرنے کی توفیق بھی دے، وہ توفیق کب ہوتی ہے؟ جب رزق کی برکت کی قدر کی جائے، اس کی قدر کرے، اس کو ضائع نہ کرے، اس کو پھینکے نہیں اس کو۔ تو آج کا موضوع تھا نکاح پر، کہ نکاح کرو، سادگی کے ساتھ کرو، اور پھر نکاح کی جتنی بھی آیتیں ہیں اس میں کہیں بھی لفظ نکاح نازل نہیں ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اس میں نکاح کا لفظ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں ڈرو اللہ سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ایک سے تین آیتیں جو نکاح میں پڑھی جاتی ہے، تینوں میں لفظ نکاح نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ کیا مطلب؟ بیوی بھی ڈرے اللہ سے، شوہر بھی ڈرے کہ کہیں مجھ سے ظلم نہ ہو، قیامت کے دن مجھے پکڑے نہ، اور بیوی اس وجہ سے ڈرے کہ شوہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا اگر دنیا میں سجدہ کرنے کی اجازت اللہ دیتا تو اللہ بیویوں کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ آج مزارات پر سجدے ہو رہے ہیں، مزارات میں طواف ہو رہا ہے، مزارات کے اوپر اولیاء اللہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر وہ کام نہیں کیا، آج ان مزارات کے اندر ان سے طلب کیا جا رہا ہے ہمیں بیٹا دے دیجیے۔ کیا ہوگا؟ وہ قبر سے نکل کے آئے گا بیٹا دے گا؟ عقل ماری گئی، مت ماری گئی۔ شرک ہے، اللہ کو شرک پسند نہیں ہے، لہذا نکاح کرے اپنی اولاد کے، جب ہو جائے جیسے ہی ہو فوراً اس کا نکاح کرے۔ اللہ ہم سب کو ان کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ سننا سنانا تو یہ تو خیر چلتا ہی رہتا ہے، عمل کی توفیق ہو سکے۔ ذیشان کی اہلیہ مدینہ منورہ میں وینٹیلیٹر پر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ میرے بیٹے کی ہدایت کے لیے دعا فرمائے، کاروبار میں برکت کے لیے دعا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو زندگی گناہوں کے اندر گزر گئی، الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، رحم و کرم فضل و عنایت و عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ جو نوجوان نکاح کے سلسلے میں پریشان ہیں، اللہ ان کو نیک و صالحہ عورتیں عطا فرما، اور جو بچیاں ہیں جن کے گھروں کے اندر اور وہ رشتوں کی تلاش میں، اللہ ان کو نیک صالح، یا اللہ وہ مرد عطا فرما جو دین پر چلنے والے ہوں۔ اللہ کریم ہے، رحیم ہے، اللہ ہماری جملہ جائز حاجات کو پورا فرمائیے، جملہ مشکلات کو دور فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دیجیے، ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما دیجیے، ہماری زراعت، معیشت، تجارت، ہر چیز میں برکت عطا فرما دیجیے یا رب العالمین۔ اپنے فضل و کرم سے جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجیے۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى اللهم تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.